مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 13 ربیع الاول 1447 ہجری ومطابق 5 ستمبر 2025 عیسوی۔ موضوع حقوق العباد اور ان کی سنگینیاں۔ خطیب فضیلۃ الشیخ خالد المہنا حفظہ اللہ، ترجمہ انیس الرحمن نظام الدین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا، تمام مخلوقات کے لیے تدبیر و انتظام کرنے والا اور تمام مخلوقات کی ہدایت اور دین کے احکام کی وضاحت کے لیے رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔ ان پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ جو حق اور مبین ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور خلیل ہیں۔ وہ مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ پر اور تمام انبیاء اور رسولوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جان لو کہ ہمارے رب عز و جل نے اپنی مخلوق کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ چاہے گی کہ اسے نفع حاصل ہو اور نقصان سے بچے، اور اس کے برعکس چیز سے نفرت کرے، اور یہ فطرت اس کے اندر ودیعت کی گئی ہے۔ اس میں مخلوق کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور یہ انسان اور حیوان سب میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے لیے زمین سے رزق نکالے اور اس میں اس کے تمام حواس کے لیے لذتوں کا سامان رکھا، تو نفس ان کی طرف مائل ہوئے اور دل ان سے جڑ گئے۔ اور اگر اللہ مخلوقات کو ان کی اصل فطرت پر چھوڑ دیتا تو لوگ خواہش نفس کی پیروی میں لگ جاتے، باہمی شفقت و رحمت اور نیکی ختم ہو جاتی، اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتے۔ اور چونکہ اللہ جانتا ہے کہ امر نہیں اور ترغیب و ترہیب کے بعد بغیر تربیت کے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے کام نہیں لیں گے، اسی لیے اس حکیم و علیم نے حدود مقرر کیے، عدل کا حکم دیا اور اس پر ابھارا، اور عدل کرنے والوں سے ڈھیر سارے ثواب کا وعدہ کیا، اور ظلم کو حرام قرار دیا اور اسے ڈرایا، اور اس پر دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے ان چیزوں کو بیان کیا جو بندوں کے اعمال کے ثواب کو محفوظ رکھتی ہیں، تاکہ وہ اسے اپنے نیکی کے نامہ اعمال میں اس وقت موجود پائیں جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور اللہ نے ان کے لیے وہ باتیں بھی بیان فرمائی جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، تاکہ وہ ان سے بچ سکے اور ان میں نہ پڑے۔ چنانچہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مسلمانوں، بعض گناہوں کو معمولی سمجھنا ہلاکت ہے، راہ ہدایت سے گمراہی ہے اور بربادی کی کھائی میں گرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں محنت کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں، مگر وہ مفلس ہیں، ان کے زیادہ تر اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یا تو جہالت ہے یا پھر لاپرواہی ان چیزوں کے سلسلے میں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں اور انہیں ان مفلسوں کے صف میں لا کھڑا کرتی ہیں جن کے اوصاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ ساز و سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی وہ مفلس ہے کہ جب بخیلی کا موقع آیا تو اس نے بخیلی کی، جب خواہش نفس نے اسے آواز دی تو اس نے اس پر لبیک کہا، چنانچہ کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا خون بہایا، اور یہ گمان کر لیا کہ نماز، روزہ اور صدقہ تمام گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کو اسی گمان نے ہلاک کر دیا اور وہ سب سے زیادہ گھاٹے اور سب سے زیادہ حسرت و افسوس کرنے والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور کیسے نہ ہو جبکہ اپنی امت کے لیے فکر مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے انہیں خون بہانے اور حرام کاموں کو حلال سمجھنے پر ابھارا۔ سنو، جو بندہ اپنی نجات چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بندوں کے حقوق سے بچے رہنا ہی متقیوں کا راستہ ہے، اور یہی وہ راہ ہے جو رب العالمین کی رحمت تک لے جاتی ہے۔ اس دن جب نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس صاف دل کے ساتھ آئے۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے حق تلفی کی بنیادوں کو واضح فرمایا ہے تاکہ بندے ان سے بچے، اور یہ حق تلفیت 3 بنیادی چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں: خون، مال اور عزت، اور شریعت نے ان پر بار بار تاکید فرمائی اور انہیں کھول کھول کر بیان کیا اور ان کی وضاحت کی ہے، اور یہ بات ان آخری نصیحتوں میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حجۃ الوداع میں مینا کے اندر قربانی کے دن اپنے خطبے میں کی۔ فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ گواہ رہا۔ اس برملا اعلان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مجمع، ایک عظیم دن اور ایک عظیم سرزمین کو چنا تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، وہ ایک دوسرے سے معمون رہیں، ان کی زندگی سنور جائے اور ان کے دینی و دنیاوی معاملات درست ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً وہ سنگین حق تلفیاں جن پر اللہ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ مسلمان جھوٹی قسم کھائے اور اس کے ذریعے ایک مسلمان آدمی کا مال حلال کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو، اور اسی میں سے ہے خرید و فروخت اور تجارتوں میں دھوکہ دینا، اور یہ بندوں کا حق مارنا اور ناحق طریقے سے ان کا مال کھانا ہے۔ اور اگر اس سامان کے عمدہ ہونے پر مزید قسم کھائی جائے جبکہ سامان کی حالت اس کے برعکس ہو تو گناہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراتے ہوئے اور منع کرتے ہوئے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا۔ ایک وہ جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو چیز دیتا ہے، دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اور تیسرا وہ جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ خرید و فروخت میں دھوکہ کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ سامان کے عیبوں کو چھپایا اور پوشیدہ رکھا جائے، جس کی بہت سی صورتیں ہیں جن کی سنگینی اور مضرت کو تقوی شعار اور نجات کا طالب شخص اپنے لیے دوسروں سے پہلے جان لیتا ہے، کیونکہ گناہ وہ ہے جو نفس کو کھٹکتا ہے اور دل میں تردد رہتا ہے۔ یاد رہے کہ مال کے اندر حق تلفی کی صورتوں میں سے یتیموں کا مال کھانا بھی ہے، جس کے اندر بہت سے لوگ کوتاہی سے کام لیتے ہیں، جبکہ اس پر وعید ثابت ہے۔ جس نے یتیم کا مال کا ذمہ لیا اور اسے کھا لیا، اس پر شدید وعید ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں ذکر کیا یتیم کا مال کھانا۔ سنگین مالی حق تلفیوں میں سے ہے مزدوروں اور کام کرنے والوں کے حقوق نہ دینا، یا ان میں تاخیر کرنا، یا دینے میں ٹال مٹول سے کام لینا یا کم دینا، یا اجرت میں اضافے کے بغیر مزدور کے اوپر طے شدہ کام کے علاوہ مزید کام کا بوجھ ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کا حریف ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی۔ سنگین مالی حق تلفیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ملازم کو زکوٰۃ یا صدقہ حاصل کرنے پر لگایا جائے اور وہ اس میں سے اپنا حصہ لے لے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی چیز ناحق نہیں لے گا مگر قیامت کے دن وہ اسے ڈھوتا ہوا آئے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اس کتاب سے جو تو نے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جیسا اس کے شایان شان ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور بندے اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، وقت ختم ہونے سے پہلے نجات اور گلو خلاصی کی کوشش کر لو، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں ہی تدارک کر لے نہایت مشفق و مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی امت کو دیا۔ فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی پر کسی مال یا آبرو کے حوالے سے ظلم کیا ہو تو وہ ابھی جا کر اس سے معافی مانگ
مانگ لے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگا، یعنی وہ حقوق جو اس پر ہے وہ دنیا ہی میں لوٹا دے، اس لیے کہ آخرت میں حقوق دینار اور درہم سے نہیں لوٹائے جائیں گے اور نہ ہی صرف توبہ سے چھٹکارا ملے گا، بلکہ وہاں تو قصاص ہوگا، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو میزان میں موجود اس کی نیکیوں کی جمع پونجی سے پورا حق وصول کیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کی برائیاں لے کر ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ ہم اس رسوائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، مخلوق کو اذیت نہ دینا ہر مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر حق ہے، جس کو ادا کرنے والا اپنے رب کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی جس نے اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کیا، اور ایک ایسا آدمی جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب سے اچھے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جو باتیں کہی ان میں یہ بھی کہا، اور لوگوں سے اپنے شر کو روکو، یہ تمہاری طرف سے تمہارے اپنے اوپر صدقہ ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے نفس کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی پیروی کے لوازمات میں سے ہے۔ چنانچہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو، تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تمہارے گناہ مٹیں گے۔ اے اللہ، ہمارے سردار امام اور محبوب محمد بن عبداللہ پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، اتنا جتنا انہیں یاد کرنے والوں نے یاد کیا اور ان کے ذکر سے غافل رہنے والے محروم غافل رہے۔ اے اللہ، ان کے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ سربراہان ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے، اور تا قیامت ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ، اپنے کمزور بندوں کا ہر جگہ معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ، فلسطین میں اپنے کمزور بندوں کو ظالم یہودیوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، وہ جس مصیبت میں ہیں اس سے انہیں جلد نجات دے، جس تنگی میں ہیں اس سے جلد چھٹکارے کی راہ نکال اور انہیں اچھی روزی دے۔ اے اللہ، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا اور انہیں خوف سے نکال کر امن عطا کر۔ اے اللہ، تو ظالم و غاصب صہیونیوں کی گرفت کر۔ اے اللہ، ان پر اپنی پکڑ کو شدید کر دے، انہیں شکست سے دوچار کر اور انہیں ہلا کر رکھ دے اور ان پر عذاب کو مسلط کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطنوں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حکمراں خادم حرمین شریفین کو اس بات کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو، انہیں نیکی و تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان چیزوں پر مدد فرما جن میں بندوں کی بھلائی اور دنیا و آخرت کے معاملے کی دوستی ہو۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔